تم نے مجھے اس شخص کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ اس نے باہر آتے ہی تیز آواز میں اس سے کہا۔ میں نے ضرورت محسوس نہیں کی، اور پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی اب وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ مگر وہ تمہارا بوائے فرینڈ تھا، وہ چلایا۔ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیتھی کا لہجہ ایک دم سرد ہو گیا تھا۔ کون میرا بوائے فرینڈ تھا اور کون نہیں، اس سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل اسی طرح جس طرح مجھے تمہاری سابقہ گرل فرینڈ سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ میری کبھی کوئی گرل فرینڈ نہیں رہی۔ کیتھی نے اس کی بات پر ایک طنزیہ کہکا لگایا۔ واقعی گوتم بدھ رہے ہو تم۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ میں تمہارے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میرے بہت سے بوائے فرینڈ رہے ہیں۔ میں تمہیں کس کس کا بتاؤں اور کیوں بتاؤں؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ اسے کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے دونوں ٹکٹ اس کے منہ پر دے مارے۔ پھر میرے ساتھ فلم دیکھنے کی بجائے اس شخص کو ساتھ لے جاؤ۔ وہ مڑنے لگا تو کیتھی نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو اپنی طرف کھینچا۔ تم ایک چھوٹے ذہن کے گھٹیا آدمی ہو، اپنا منہ بند رکھو۔ وہ گررایا۔ میں اپنا منہ بند نہیں رکھوں گی۔ تمہیں ہر بات پر اعتراض ہے، میرے کپڑوں پر، میری باتوں پر، میرے بوائے فرینڈس پر۔ میں ایسی کسی لڑکے سے شادی نہیں کر سکتا جس کے بوائے فرینڈس ہو۔ تو پھر تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ، میرے بجائے کسی جاہل پردے میں چھپی ہوئی کسی مسلم عورت سے شادی کرو جو ساری عمر تمہاری انگلی پکڑ کر چلے اور تمہارے علاوہ کسی دوسرے مرد کا منہ دیکھنے کی جرات نہ کرے۔ اس کا لہجہ بے حد زہریلا تھا۔ ڈینٹل کو خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ایسا بندہ نہیں تھا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر برق اٹھے، مگر اس وقت وہ خود بھی اپنے جذبات کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس نے کیتھی سے کچھ کہنے کی بجائے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چرایا اور تیزی کے ساتھ پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے پیچھے اس نے کیتھی کو چلاتے ہوئے کچھ گالیاں بکتے ہوئے سنا تھا۔ وہ اس پر توجہ دینے کی بجائے کھولتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے کئی ہفتے کیتھی کے جملے اس کے ذہن میں گونجتے رہے تھے۔ ایک بار پھر وہ وہیں پہنچ گیا تھا جہاں سے چلا تھا۔ دوبارہ اس نے کسی مغربی لڑکی سے تعلقات بڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ MBA کرنے کے آخری سال میں وہ دانستہ طور پر ایک انڈین لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وجیتا اسکالرشپ پر وہاں آئی تھی اور یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں ہی ڈینٹل سے اس کی ملاقات ہوئی۔ دونوں کو ایک دوسرے میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ ڈینٹل اب کسی مشرقی لڑکی کے ساتھ ہی اس شادی کرنا چاہتا تھا اور وجیتا میں اسے وہ خوبیاں نظر آئی تھی جو وہ اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ چند ہی ملاقاتوں کے بعد وہ وجیتا کو سبل سے ملوانے لے آیا تھا۔ وجیتا سبل کو بھی پسند آئی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ ڈینٹل کس مقصد کی وجہ سے وجیتا کو اس سے ملوانے لایا تھا اور اسے اس کے انتخاب پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وجیتا اب اکثر اس کے گھر آنے لگی تھی۔ ڈینٹل نے اسے بھی باقاعدہ طور پر پرپوز نہیں کیا تھا، لیکن وجیتا اپنے لیے اس کی پسندیدگی سے آگاہ تھی۔ جن دنوں وہ اسے پرپوز کرنے کا سوچ رہا تھا، انہی دنوں پھر اسے ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ یونیورسٹی میں سالانہ کھیلوں کا انعقاد کیا جا رہا تھا اور وجیتا نے سوئمنگ پول کے مقابلوں میں حصہ لیا تھا۔ وہ پریکٹس کے لیے یونیورسٹی کے سوئمنگ پول پر جایا کرتی تھی اور یہ بات شروع میں ڈینٹل کے علم میں نہیں آئی۔ مقابلے سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے وجیتا نے بڑے فخری انداز میں اسے اس بات سے آگاہ کیا تھا اور ڈینٹل ایک بار پھر شاکڈ رہ گیا تھا۔ تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ کیا مطلب کیوں نہیں کر سکتی؟ وجیتا اس پر حیران ہوئی۔ اتنے لوگوں کے سامنے سوئمنگ کاسٹیوم میں نہیں وجیتا، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ وہ کچھ برہم ہو گیا تھا کیونکہ اسے وجیتا سے ایسی کسی حرکت کی توقع نہیں تھی۔ اس میں ناپسند کرنے والی کیا بات ہے؟ یہ ایک کھیل ہے اور میں کھیل میں حصہ لے رہی ہوں، اور پھر میں اس میں حصہ لینے والی واحد لڑکی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک کھیل ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم اتنے لوگوں کے سامنے اس طرح جاؤ۔ ڈینٹل، تمہارے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ وہ کچھ حیرانی سے ہنسی۔ آخر اس سے کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ وجیتا، میں پسند نہیں کرتا کہ جس لڑکے سے میں شادی کا خواہش مند ہوں میں اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہوں۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ تم بعض باتوں میں بہت تنگ نظر ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، تم کہہ سکتی ہو، مگر مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میری اپنی ویلیوز ہے اور میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ تم اپنی ویلیوز مت چھوڑو، مگر انہیں دوسروں پر ٹھونسنے کی کوشش بھی مت کرو۔ 20ویں صدی میں تم عورت کے بارے میں اتنی قدامت پرستانہ نظریات رکھتے ہو کہ مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ بعض دفعہ تم مجھے ایک مسلم مرد کی طرح کٹر و تنگ نظر لگتے ہو۔ ڈینٹل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی برہمی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ تمہیں مجھ پر تبصرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تمہارا سوئمنگ کے کسی مقابلے میں حصہ لینا قطعاً پسند نہیں ہے، اس لیے تم اس میں حصہ مت لو، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر میں دوبارہ تم سے کبھی نہیں ملنا چاہوں گا۔ وجیتا یکدم اشتعال میں آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے ڈینٹل، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم ایب نارمل ہو۔ تمہاری سوچ 20ویں صدی میں بھی 12ویں صدی کے مرد کی طرح ہے۔ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ تم امریکہ میں کیا کر رہے ہو۔ تمہیں تو ان ممالک میں سے کسی ملک کے گھٹن زدہ ماحول میں ہونا چاہیے تھا جہاں تم نے اپنا بچپن گزارا۔ تمہارے ذہن پر اپنی ماں اور ان کے ممالک کے کلچر کی اتنی گہری چھاپ ہے کہ تم ساری عمر اپنی بیوی کے لیے عذاب بنے رہو گے۔ تمہیں جس عورت کی تلاش ہے وہ تمہیں نہیں مل سکتی۔ آج کی عورت اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اتنی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی جتنی تم چاہتے ہو۔
اپنی ویلیوز کے اس پٹارے کے ساتھ تم اپنے لیے بھی مسائل کھڑے کر رہے ہو اور دوسروں کے لیے بھی. بہتر ہے کہ تم اپنی سو کولڈ ویلیوز میں تبدیلی لاؤ یا پھر امریکہ میں ایک بیوی کی تلاش چھوڑ دو. ہم وہ عورتیں نہیں ہیں جن کی گردنوں پر پیر رکھ کر تم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے سے روک دو. ہر عورت تمہاری ماں کی طرح بیوقوف نہیں ہوتی جو اپنی اولاد کو ویلیوز کے انجیکشن دے دے کر زندگی میں کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑتی. جو شخص ایک عورت کو اتنی آزادی نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی مرضی کا لباس پہن سکے، وہ اسے گھر کے اندر رکھ کر کون سی زندگی دے گا؟ مجبوری اور بے بسی کی. تمہیں مجھ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھ سے دوبارہ نہیں ملو گے. میں خود دوبارہ تم سے ملنا نہیں چاہتی. وہ اسے وہاں چھوڑ کر غصے کی حالت میں اٹھ کر چلی گئی تھی. ڈینٹل، تم بہت جذباتی ہو جاتے ہو. اس رات ڈینٹل نے گھر واپس آ کر سبل کو سب کچھ بتا دیا تھا. زندگی میں پہلی بار سبل نے لڑکی کی غلطیاں گنوانے کی بجائے اس کے رویے پر اعتراض کیا تھا. وہ حیرانگی سے ماں کا منہ دیکھتا رہا تھا. اس کا سوئمنگ کے مقابلے میں حصہ لینا کوئی ایسی معیوب بات تو نہیں تھی. ممی، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ ہاں، یہ میں کہہ رہی ہوں. وہ کم از کم دوسری لڑکیوں سے بہتر ہے. اس کے بوائے فرینڈز نہیں ہیں. کچھ مشرقی روایات کا احترام بھی کرتی ہے، مگر تم اگر چاہو تو یہاں اس معاشرے میں تمہیں کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو بالکل ہی خامیوں سے پاک ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. تمہیں تھوڑا بہت سمجھوتا تو کرنا ہی پڑے گا. سیبل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا. میں سمجھوتا نہیں کر سکتا، کم از کم اس معاملے میں نہیں. میرا دماغ جس چیز کو قبول نہیں کرتا میں اس چیز کے ساتھ سمجھوتا کیسے کر سکتا ہوں؟ تم اس معاملے میں بہت زیادہ انتہا پسند ہو گئے ہو. ممی، آپ جانتی ہیں میں غلط نہیں ہوں. جس طرح آپ نے میری پرورش کی، جن ویلیوز کے ساتھ مجھے پروان چڑھایا ہے، اور اب اگر میں چاہوں بھی تو انہیں ذہن سے جھٹک نہیں سکتا. جس طرح کی لڑکی تم اس مغربی معاشرے میں رہ کر بیوی کے طور پر اپنانا چاہتے ہو وہ تمہیں نہیں مل سکتی. سیبل نے صاحب گوئی سے کہا تھا. تو ٹھیک ہے، کسی ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنے کی بجائے جس کا عمل میری ویلیو سے میچ نہ کرتا ہو، میں تنہا رہنا پسند کروں گا. سیبل حیرانگی سے اس کا منہ دیکھتی رہی تھی. ڈینٹل، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. میں اب یہ میچ میکنگ کرتے کرتے تنگ آ گیا ہوں. لڑکیاں ٹھیک کہتی ہیں کہ میں بہت قدامت پسند اور متعصب ہوں، مگر میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا. میں ساری عمر ایسا ہی رہوں گا. میں کسی ایسی عورت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تیار نہیں جس کا جسم ایک پبلک پراپرٹی بن چکا ہو، جس کے بوائے فرینڈس ہو، جو سوئمنگ کاسٹیوم پہن کر لوگوں سے داد وصول کرے، جو میرے سامنے کسی دوسرے مرد کے ساتھ بے تکلفی کے مظاہرے کرے. اب اس کے لیے کوئی مجھے قدامت پسند کہے یا متعصب یا تنگ نظر، مجھے پرواہ نہیں ہے. ایسی عورت کو گھر میں رکھ کر کننے سے بہتر ہے کہ بندہ آزاد رہے. اتنی انتہا پسندی انسان کو کہیں نہیں لے جاتی. میں انتہا پسند نہیں ہوں ممی. کیا دنیا میں ایسی عورتیں نہیں پائی جاتی؟ آپ بھی تو ہیں. مجھے آپ جیسی عورت کی تلاش ہے. ابھی تو مغربی ہیں، ماڈرن ہیں، پڑھی لکھی ہیں، مگر پھر بھی آپ کے پاس وہ ویلیوز ہیں جو ایک عورت کو عورت بناتی ہیں. پھر ہم لوگ مسلم ممالک میں رہے ہیں، وہاں بھی تو عورتیں ہیں. ساری عورتیں تو نہ صحیح، مگر اکثریت تو انہی ویلیوز کی مالک ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں. پھر آپ کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ کسی ایسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں جو دنیا میں ہے ہی نہیں؟ وہ پہلی بار ماں سے بحث کر رہا تھا. ڈینٹل، میری بات اور تھی. میرے ماں باپ کیتھولک تھے، آزاد خیال نہیں تھے. خاص ماحول میں میری پرورش ہوئی، اس لیے مجھے کبھی بھی عورت کی اتنی آزادی اور بے باکی پسند نہیں آئی. خوش قسمتی سے تمہارے والد سے شادی ہوئی اور وہ بھی انہی خیالات کے مالک تھے، اس لیے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن اگر پیٹرک بہت زیادہ آزاد خیال ہوتے تو پھر مجھے بھی ویسا ہی ہونا پڑتا. پھر زندگی زیادہ تر وہاں گزاری جہاں بہت زیادہ بے باکی لوگوں کی نظروں میں خامی ہوتی ہے، خوبی نہیں. اس لیے تم میری مثال نہ دو. جہاں تک مسلم عورتوں کا تعلق ہے تو وہ اور ماحول سے تعلق رکھتی ہیں. ان پر بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ معاشرتی، خاندانی اور کچھ مذہبی. وہ چاہتے ہوئے بھی بہت کچھ نہیں کر پاتی، یا یہ سمجھ لو کہ ان کی روایات انہیں اجازت نہیں دیتی. ہمارے اور ان کے مذہب اور کلچر میں بہت فرق ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی مثال بھی مت دو. تم اس معاشرے کی بات کرو جہاں تم رہ رہے ہو، جہاں کی عورت سے تمہیں شادی کرنی ہے. سیبل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی. مجھے یہ معاشرہ پسند نہیں ہے اور یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں، اور نہ ہی مجھے اس معاشرے کی کسی نمائندہ عورت سے شادی کرنی ہے. پھر کیا کرو گے تم؟ کچھ بھی نہیں. جس طرح زندگی گزار رہا ہوں گزارتا رہوں گا، شادی کے بغیر. ہاں، شادی کے بغیر بہت مشکل ہوگا تمہارے لیے. شادی کر کے میرے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گی. سیبل نے پہلی بار اس طرح ضد کرتے دیکھا تھا اسے، اور وہ اپنی ضد پر قائم رہا تھا. سیبل اور پیٹرک کی کوششوں کے باوجود اس نے وجیتا سے تعلقات بحال نہیں کیے تھے، نہ ہی کسی اور لڑکی سے روابط بڑھانے کی کوشش کی تھی. MBA کرنے کے بعد اسے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی تھی اور وہ لندن چلا گیا تھا. 1 سال لندن رہنے کے بعد اس کی پوسٹنگ پاکستان میں ہوئی تھی اور وہ بخوشی یہاں آ گیا تھا. نوعمری کے زمانے میں وہ ماں باپ کے ساتھ ہندوستان میں رہ چکا تھا، اور اس زمانے میں وہ پاکستان میں بھی تھوڑی بہت واقفیت رکھنے لگا تھا. پھر امریکہ میں دوران تعلیم 20 کے کچھ کلاس فیلوز پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے اسے پاکستان کے بارے میں کافی معلومات تھی اور وہ ذہنی طور پر کسی کشمکش کا شکار بھی نہیں تھا. پاکستان آ کر اس کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا تھا. کچھ عرصہ سے نئی جگہ آ کر ایڈجسٹمنٹ کے مسائل پیش آئے، مگر 1 سال کے اندر وہ مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو گیا تھا. نہ صرف وہ وہاں ایڈجسٹ ہو گیا تھا بلکہ وہاں کی زندگی کو انجوائے بھی کرنے لگا تھا.
2 سال اس نے کمپنی کے کراچی آفس میں کام کیا اور پھر وہاں سے وہ لاہور آ گیا۔ ایک بار پھر وہ نئے سرے سے اردو زبان پر دسترس حاصل کرنے لگا تھا۔ یہاں آ کر اس کا حلقہ اخبار بھی محدود ہی رہا تھا۔ لاہور آفس میں اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک جرمن لڑکی سے اس کی تھوڑی بہت دوستی تھی اور اکثر ویکینڈ پر وہ اس کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے چلا جاتا۔ چھٹیوں میں وہ واپس امریکہ چلا جاتا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارتا۔ پیٹی کو معدے کا کینسر ہو گیا تھا اور 1 سال تک وہ شدید بیمار رہا۔ اس بیماری کے دوران ہی اس نے اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ کچھ عرصہ تک سیبل اور وہ امریکہ میں ہی رہے، لیکن پھر پیٹرک واپس جرمنی چلا گیا کیونکہ وہاں اپنی فیملی کے پاس رہنا چاہتا تھا۔ ان دونوں کے بے حد اصرار کے باوجود ڈینٹل شادی سے ہمیشہ کتراتا ہی رہا تھا اور وہ ہر بار انہیں کوئی نہ کوئی عذر کر کے ٹالتا رہا اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ اسے پاکستان میں رہتے ہوئے 8 سال ہو گئے تھے۔ زندگی کی ایک سیٹ روٹین تھی۔ وہ شام تک آفس میں ہوتا، اس کے بعد کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتا، کبھی کسی پارٹی میں یا ڈنر پر چلا جاتا اور کبھی فلم دیکھنے کے لیے رات 10-11 بجے وہ گھر آتا، خبریں سنتا، کوئی کتاب پڑھتا اور سو جاتا۔ اس کے لیے زندگی جیسے مکمل تھی، جس میں نہ کسی چیز کی کمی تھی اور نہ کسی چیز کی ضرورت، مگر بعض دفعہ زندگی میں کوئی تبدیلی آنی ہوتی ہے، کوئی ایسی تبدیلی جو انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے اور ایک ایسی تبدیلی اس کی زندگی میں بھی آنے والی تھی۔ وہ ہر روز لنچ آفس میں کرنے کی بجائے قریبی فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ پر چلا جاتا تھا۔ اس دن بھی وہ اپنی روٹین کے مطابق اسی فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ پر گیا تھا۔ کاؤنٹر پر جا کر اس نے اپنا مطلوبہ برگر مانگا تھا اور پھر کاؤنٹر پر کوہنیاں ٹکا کر سرسری سے آرڈرز بگتاتی ہوئی لڑکیوں اور لڑکوں کی سرگرمیوں کو دیکھتا رہا جو کاؤنٹر کے دوسری طرف بہت مصروف نظر آ رہے تھے، اور تبھی اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی تھی۔ وہ لڑکی خوبصورت تھی، وہ مسکراتے ہوئے کاؤنٹر پر کھڑے ایک دوسرے جوڑے کا آرڈر نوٹ کر رہی تھی اور پھر وہ کاؤنٹر کے پیچھے موجود دروازے میں غائب ہو گئی تھی۔ ڈینٹل کی نظر اسی دروازے پر جمی ہوئی تھی، وہ لاشعوری طور پر جیسے اس لڑکی کا منتظر تھا۔ وہ چند منٹوں کے بعد دوبارہ نمودار ہوئی اور ایک بار پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ کاؤنٹر کے پاس کھڑے کسی دوسرے آدمی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ڈینٹل کوشش کے باوجود اس کے چہرے پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پایا۔ اس کا دل بے اختیار چاہا کہ اس کا آرڈر وہ سرو کرے۔ شاید وہ قبولیت کی گڑی تھی کیونکہ وہ لڑکی دوبارہ غائب ہو گئی تھی۔ اس بار جب وہ دوبارہ واپس آئی تو سیدھا ڈینٹل کی طرف ہی آئی تھی۔ ڈینٹل کا دل بے اختیار دھڑک گیا تھا۔ ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹرے لا کر اس نے ڈینٹل کے سامنے کاؤنٹر پر رکھ دی تھی اور مسکرائی۔ ڈینٹل نے کچھ کہے بغیر ٹرے اٹھائی۔ کاؤنٹر سے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی میز پر بیٹھ کر اس نے ایک بار پھر نظر اس لڑکی پر جما دی تھی۔ بہت عرصہ کے بعد اس دن اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی آنکھیں پینٹ کرے، لمبی پلکوں والی سیاہ سادہ شفاف مگر اداس آنکھیں، بھیگی ہوئی پلکیں اور باڑی پہ پوٹے، اور اس پر وہ مسکراہٹ جس کے ساتھ وہ آرڈر لے اور سرو کر رہی تھی۔ اس کی ماں بہت اچھی پینٹنگ کرتی تھی اور ڈینٹل میں بھی فطری طور پر یہ صلاحیت تھی کہ وہ چیزوں کو بہت اچھی طرح اسکیچ کر لیا کرتا تھا۔ اس دن بھی وہ فوری طور پر اس لڑکی کی طرف متوجہ کرنے والی چیز اس کی آنکھیں ہی تھی اور اس کا دل چاہا تھا کہ وہ وہیں بیٹھ کر ان آنکھوں کو پینٹ کرے۔ اس نے اپنی خواہش پوری کی تھی۔ پینٹنگ تو ممکن نہیں تھی مگر تیز رفتاری سے لنچ ختم کرتے ہوئے اس نے اپنے والٹ سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا اور اس وزٹنگ کارڈ کے پیچھے قلم سے اس نے اس لڑکی کی آنکھوں کی اسکیچنگ کی تھی۔ لنچ کر کے وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا مگر اس دن وہاں سے آنے کے بعد بھی اس کی آنکھوں میں اس کا چہرہ گردش کرتا رہا تھا۔ اتنی اداسی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مالی مجبوری، وہ سوچتا رہا۔ رات کو بھی وہ دیر تک اس وزٹنگ کارڈ کو دیکھتا رہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسکیچ کو اچھی طرح سے نہیں بنا پایا۔ اگلے دن دوپہر کو وہ ایک بار پھر وہیں تھا۔ اس نے دانستہ کوشش کی تھی کہ کل پہلی بار نظر آنے والی لڑکی کو ہی اپنا آرڈر نوٹ کروائے۔ اسے حیرانگی ہوئی تھی، اس لڑکی کی آنکھیں آج بھی اسی طرح بھیگی ہوئی تھی مگر وہ آج بھی مسکرا رہی تھی۔ ڈینٹل نے اپنا لنچ لے کر کل والی ٹیبل پر بیٹھنے کے بعد جیب سے کاغذ اور پینسل نکال کر اس کی آنکھوں کی اسکیچنگ شروع کر دی تھی۔ وہ تقریباً 15 منٹ تک اس سرگرمی میں مصروف رہا اور پھر کچھ مطمئن ہو کر اس نے ہاتھ روک دیے۔ ایک بار پھر اس لڑکی پر نظریں جمائے ہوئے اس نے اپنا لنچ کیا تھا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ پھر جیسے یہ ایک روٹین بن گئی تھی، وہ روز دوپہر کو آتا، لنچ کرتا اور لنچ کے دوران مختلف انداز میں اس کی آنکھوں کی اسکیچنگ کرتا رہتا۔ اسے اس لڑکی سے ایک عجیب سا انس ہو گیا تھا۔ پھر اسے اچانک 1 ہفتے کے لیے کراچی جانا پڑ گیا اور یہ 7 دن اس کی زندگی کے سب سے مشکل ترین دن تھے۔ اسے اب احساس ہوا کہ وہ اس روٹین کا کتنا عادی ہو چکا ہے۔ وہ رات کو وہ سارے چھوٹے بڑے اسکیچز نکال کر بیٹھ جاتا جو اس نے مختلف اوقات میں بنائے تھے اور پھر جیسے اس کی بےتابی اور بے چینی اور بڑھ جاتی۔ 7 دن کے بعد لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی وہ آفس یا گھر جانے کے بجائے سیدھا اسی فاسٹ فوڈ چین پر گیا تھا اور وہاں جا کر اسے جیسے مایوسی ہوئی تھی۔ وہ اسے کاؤنٹر کے پیچھے نظر نہیں آئی تھی۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے پلٹ آیا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو وہ بڑی بےتابی کے عالم میں وہاں گیا تھا اور دروازے سے داخل ہوتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ وہیں موجود تھی۔ خوشی کی ایک عجیب سی لہر اس کے پورے سراپے میں دوڑ گئی تھی۔ اس دن کاؤنٹر پر اسے اپنا آرڈر نوٹ کرواتے اس نے کہا، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس لڑکی کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ سر اٹھاتے ہوئے وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میں دراصل یہاں روز آتا ہوں، آپ ہی مجھے اٹینڈ کرتی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ نام معلوم ہونا چاہیے۔ میرا نام ڈینٹل ایڈگر ہے۔
اس نے شائستہ لہجے میں وضاحت کی۔ ڈینٹل کو اس کی آنکھوں میں عجیب سی الجھن نظر آئی۔ روز یہاں آتے ہیں؟ سوالیہ لہجے میں کیا گیا یہ جملہ ڈینٹل کو حیران کر گیا تھا۔ وہ اس فاسٹ فوڈ چین میں تو بہت عرصہ سے آ رہا تھا، مگر جب سے یہ لڑکی وہاں آئی تھی وہ باقاعدگی سے وہاں ایک ماہ سے جا رہا تھا، اور وہ لڑکی اس سے کہہ رہی تھی کہ روز یہاں آتے ہیں۔ اس کا خیال تھا وہ بھی اب تک اس کے چہرے سے شناسا ہو گئی ہوگی۔ ہاں، میں روز یہاں آتا ہوں۔ آپ ہی روز اٹینڈ کرتی ہیں مجھے اس وقت؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ لڑکی کاؤنٹر کے پیچھے موجود دروازے سے غائب ہو چکی تھی۔ اسے کبھی اتنی حفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ میں اتنا برا تو نہیں کہ میرا چہرہ یاد نہ رہ سکے۔ کیا یہ لڑکی جھوٹ بول کر گئی ہے یا واقعی وہ میرے چہرے سے شناسا نہیں ہے؟ وہ خود بھی الجھ گیا تھا۔ وہ 10 منٹ بعد دوبارہ نمودار ہوئی اور ٹرے لے کر اس کی طرف آئی۔ ڈینٹل نے پوچھا، میں نے آپ کا نام پوچھا تھا۔ وہ کچھ بے تاثر آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر اپنا نام بتا کر واپس چلی گئی۔ امید۔ ڈینٹل نے اس کا نام زیر لب دہرایا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے وہ اردو پر اتنا عبور تو حاصل کر چکا تھا کہ اس کے نام کا مطلب جان لیتا۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہیں تھا اور اس بار کاؤنٹر پر جاتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو یاد دہانی کروائی۔ میں وہی ہوں جس نے کل آپ کا نام پوچھا تھا۔ اس بار پہلی دفعہ اس نے لڑکی کی آنکھوں میں شناسائی دیکھی تھی اور پھر وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے واپس چلی گئی تھی۔ اگلے چند ہفتے بھی اسی طرح گزر گئے تھے۔ ہر بار جب بھی وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتی اور ڈینٹل کو مایوسی سے واپس آنا پڑتا۔ پھر اس کی شفٹ بدل گئی تھی۔ وہ ظہر سے رات کے تک وہاں ہوتی اور ڈینٹل کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا۔ اب وہ آفس سے فارغ ہو کر وہاں آ جاتا اور اس وقت تک وہیں پر موجود رہتا جب تک وہ نظر آتی رہتی۔ جب وہ کاؤنٹر کے پیچھے غائب ہو جاتی تو وہ بھی اٹھ جاتا۔ وہ لڑکی جیسے اس کی زندگی کا ایک حصہ بن گئی تھی، جس کے لیے وہاں آنا اور بیٹھے رہنا اسے برا نہیں لگتا تھا۔ 3 ماہ تک اس کی یہ روٹین جاری رہی اور پھر ایک دن ہمیشہ کی طرح کاؤنٹر کے پیچھے مقررہ وقت پر اس کے غائب ہونے پر وہاں سے چلے آنے کی بجائے وہ باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس وقت اس ریسٹورینٹ کی گاڑی میں وہاں کام کرنے والے سوار ہو رہے تھے۔ 15-20 منٹ کے بعد اس نے اندر سے اس لڑکی کو برآمد ہوتے دیکھا تھا۔ وہ اب شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ ڈینٹل کے چہرے پر ایک طمانینت بڑی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس رات پہلی بار اس نے اس لڑکی کا تعاقب کیا تھا۔ وہ ورکنگ وومن کے ایک ہاسٹل کے سامنے اتری اور اندر چلی گئی اور ڈینٹل وہاں سے واپس آ گیا۔ پھر ڈینٹل کی روٹین میں جیسے یہ چیز بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ روز اسی طرح ہاسٹل تک اس کا تعاقب کرتا اور پھر اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر واپس آ جاتا۔ 1-2 بار ایسا بھی ہوا کہ وہ لڑکی مقررہ وقت سے چند گھنٹے پہلے ہی نکل جاتی، اسٹاپ سے وین پر بیٹھتی، پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر اسٹاپ پر اتر جاتی اور وہاں سے ہاسٹل تک کا فاصلہ پیدل خاموشی سے اور اپنے گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر طے کرتی۔ شاید وہ اپنے گرد و پیش سے بے نیاز نہ ہوتی تو سیاہ رنگ کی وہ گاڑی بہت جلد اس کی نظروں میں آ جاتی، جو اس وقت بھی اس کے پیچھے بہت دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ وہ ہاسٹل میں داخل ہوئی۔ چند لمحے ڈینٹل وہاں کھڑا ہو کر ہاسٹل کے بند گیٹ کو دیکھتا رہا اور پھر واپس آ جاتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، وہ کس لیے وہاں جاتا ہے، کس وجہ سے وہاں بیٹھا رہتا ہے اور پھر کیوں اس کا ہاسٹل تک تعاقب کرتا تھا۔ وہ سب کچھ کرتے ہوئے بے اختیار ہوتا تھا، یوں جیسے کوئی دوسری چیز اس وقت اس پر حاوی ہو جاتی تھی۔ ہر رات واپس کر آ کر وہ بڑی بے چارگی اور بے بسی کے عالم میں بیٹھا رہتا تھا۔ شاید یہ سب کچھ بہت عرصہ تک اسی طرح چلتا رہتا اگر ایک دن وہ لڑکی وہاں سے غائب نہ ہو جاتی اور پھر مسلسل 1 ہفتہ غائب نہ رہتی۔ پہلے دن اس کی عدم موجودگی پر وہ بے چین رہا تھا، مگر دوسرے دن بھی اسے وہاں نہ دیکھ کر اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ کاؤنٹر پر موجود ایک دوسری لڑکی سے اس نے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ امید؟ ہاں، وہ 2 دن کی چھٹی پر ہے۔ اسے تھوڑا سا سکون محسوس ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہی موجود ہوگی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن پھر وہ وہاں نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ آج کیوں نہیں آئی۔ اس کی چھٹی تو صرف 2 دن کی تھی۔ اس لڑکی نے کندھے اچکاتے ہوئے اس کے استفسار پر جواب دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر بے جان قدموں سے واپس آ گیا۔ اس رات 12 بجے تک بغیر کسی مقصد کے سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر وہاں گیا تھا اور پھر وہاں نہیں تھی وہ لڑکی۔ کیا آپ کو اس سے کوئی کام ہے؟ کاؤنٹر پر موجود اس لڑکی نے بڑے غور سے ڈینٹل کو دیکھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں، کام نہیں ہے۔ وہ رکا نہیں۔ باہر گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ آخر یہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی ہے؟ کیوں واپس نہیں آ رہی؟ وہ بے اختیار بڑبڑا رہا تھا۔ پھر جیسے ایک خیال آنے پر وہ سیدھا ہو گیا اور گاڑی لے کر اس کے ہاسٹل چلا گیا جہاں وہ رہتی تھی۔ گیٹ پر اتر کر اس نے چوکیدار سے اردو میں گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ چوکیدار ایک غیر ملکی کی زبان سے اتنی روانگی سے نکلنے والی اردو سن کر حیران تھا اور وہ حیرانگی کے ساتھ مرعوبیت بھی اس کے انداز سے چھلک رہی تھی۔ کون؟ امید؟ آپ پورا نام بتائیے، یہاں تو بہت سی لڑکیاں رہتی ہیں۔ چوکیدار نے اس کے سوال پر جواب دیا۔ پورا نام تو میں نہیں جانتا، اس نے کچھ بے چارگی سے کہا۔ اچھا، میں اندر سے پوچھ آتا ہوں، چوکیدار نے کمال فیاضی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ وہ اندر جاتے ہوئے چوکیدار کو دیکھنے لگا جو چند قدم اٹھانے کے بعد یکدم واپس اس کی طرف آیا۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ ڈینٹل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ میں ان کے ریسٹورینٹ کی طرف سے آیا ہوں۔ 2 دن
کہ چھٹی پر گئی تھی وہ اور وہ ابھی تک نہیں آئی، میں اسی لیے آیا ہوں۔ اس کے ذہن میں جو پہلا بہانہ آیا اس نے وہی چوکیدار کے سامنے پیش کر دیا۔ چوکیدار کی آنکھوں میں یکدم چمک اپڑی۔ آپ امید عالم باجی کا تو نہیں پوچھ رہے جو ہوٹل میں کام کرتی ہیں؟ ڈینٹل نے کچھ نروس انداز میں سر ہلایا۔ وہ اپنے شہر گئی ہوئی ہیں، کہاں راولپنڈی، واپس کب آئیں گی یہ تو پتہ نہیں، کہ اندر سے پتہ چل سکتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ چوکیدار برگرفتاری سے اندر چلا گیا۔ وہ وہیں باہر ٹہلتا رہا۔ چند منٹوں کے بعد چوکیدار کی واپسی ہوئی۔ 2 دن کے لیے گئی تھی مگر ابھی تک نہیں آئی، اس نے آتے ہی اطلاع دی۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے؟ اس طرح تو ہم کسی بھی لڑکی کا نمبر یا پتہ نہیں دیتے جب تک وہ لڑکی خود اجازت نہ دے۔ وہ کچھ کہے بغیر پلٹ آیا۔ اس رات کوشش کے باوجود وہ سو نہیں سکا۔ سب کچھ اسے یکدم بیکار لگنے لگا تھا۔ اگر وہ لڑکی نہ آئی، اگر میں دوبارہ کبھی اس سے مل نہ سکا تو یہ سوال اس کے ذہن میں آتے اور وہ بیڈ پر لیٹے لیٹے بے اختیار بے چین ہو کر اٹھ جاتا۔ کمرے میں بلا مقصد چکر لگاتے لگاتے اس کی ٹانگیں تھک جاتی اور پھر سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ اگلے دن پہلی بار آفس میں وہ کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکا تھا۔ ڈکٹیشن دیتے ہوئے وہ بار بار بھول جاتا کہ اسے آگے کیا کہنا تھا اور وہ کس چیز کے بارے میں ڈکٹیشن دے رہا تھا۔ اس کی سیکرٹری حیرانگی سے اسے دیکھتی رہتی۔ 3 بار اس نے چپراسی سے غلط فائل منگوائی، تینوں بار اس نے فائل واپس بھی غلط جگہ بھجوائی۔ اپنی ڈاک میں آئے ہوئے فیکس پڑھتے ہوئے وہ کسی کے بھی مفہوم کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے ڈاک چھوڑ دی تھی۔ کمپنی کے ایڈیٹرز کے ساتھ ہونے والی میٹنگ میں وہ ایک معمولی سی بات پر برک اٹھا تھا۔ کسی نے اس سے پہلے ڈینٹل ایڈگر کو غصے میں دیکھا نہیں تھا، نہ ہی اس طرح بلند آواز میں بولتے دیکھا تھا۔ اس سے بھی زیادہ ہکا بکا وہ تب ہوئے تھے جب بلند آواز سے بولتے ہوئے وہ میٹنگ سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ بہت دیر تک میٹنگ روم میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد سعود ارتضیٰ اس کے آفس میں آیا تھا۔ وہ ڈینٹل کا کولیگ تھا مگر کولیگ ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں میں بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ تم کچھ پریشان ہو؟ اس نے آتے ہی ڈینٹل سے پوچھا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکا تھا، صرف سر جھکائے بیٹھا رہا تھا۔ چیف نے کہا ہے کہ میں تم سے پوچھوں تمہیں کیا پرابلم ہے۔ انہوں نے تمہیں 3 دن کی چھٹی بھی دی ہے تاکہ تم پرسکون ہو سکو۔ وہ بات کرتے کرتے اس کی ٹیبل کے سامنے مدعا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا پریشانی ہے ڈینٹل؟ اس نے بڑے نرم لہجے میں ڈینٹل سے پوچھا تھا۔ اس نے جواباً ریوالونگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے سعود سے اپنے مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہیے یا نہیں، اور اگر اس نے سعود سے اپنے مسئلے کو ڈسکس کیا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ اس لڑکی کے لیے اس کے جذبات کو کس طرح لے گا؟ چند گہرے سانس لینے کے بعد اس نے بلاخر آنکھیں کھول دی اور آہستہ آواز میں اس نے سعود کو اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ سعود خاموشی اور سنجیدگی سے اس کی ساری باتیں سنتا رہا۔ آج میں نے 3 بار اپنے آفس میں اسے دیکھا ہے، وہ بے چارگی سے اسے بتا رہا تھا۔ میں واش بیسن میں ہاتھ دھو رہا تھا اور ہاتھ دھونے کے بعد میں نے سر اٹھا کر سامنے لگے ہوئے آئینے میں دیکھا تو مجھے اپنی بجائے وہاں بھی اس کا چہرہ نظر آیا۔ صبح آفس آتے ہوئے کراسنگ پر گاڑی روکتے ہوئے مجھے یوں ہی لگا جیسے وہ کراسنگ سے گزر رہی ہے۔ مجھے اپنی ذہنی کیفیت سے خوف آنے لگا ہے۔ سعود کچھ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ کمرے میں چند منٹ خاموشی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر سعود نے اس خاموشی کو توڑ دیا۔ تو تم اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ ڈینٹل نے چونک کر اس سے دیکھا۔ محبت؟ مگر مجھے کسی سے محبت نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے کبھی اس کی ضرورت محسوس کی ہے۔ مگر اس بار تمہیں محبت ہی ہوئی ہے اور تمہیں اب اس کی ضرورت اور اہمیت بھی محسوس کر رہے ہو پہلے کبھی محبت نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں رہا کہ آئندہ کبھی محبت نہیں ہوگی۔ ڈینٹل کچھ حیرانگی سے اس کے لفظوں پر غور کرتا رہا۔ کیا واقعی مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے سوچا، اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو یہ کتنی حیرانگی کی بات ہے۔ کیا مجھے کبھی کسی سے محبت ہو سکتی ہے، اور وہ بھی کسی لڑکی سے اس طرح اچانک کچھ بھی جانے بغیر؟ اسے ایک خوشگوار احساس ہوا تھا۔ اب وہ لڑکی غائب ہو گئی ہے اور تم پریشان ہو، اسے ڈھونڈ رہے ہو اور وہ مل نہیں رہی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ لڑکی مل بھی گئی تو تم کیا کرو گے؟ کیا صرف تم اس لیے ڈھونڈنا چاہتے ہو کہ ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے برگر کھا سکو؟ ڈینٹل نے کچھ چونک اور سعود کو دیکھا جو بات کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ یا تم اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو اور شادی کی خواہش کا اظہار کرو گے؟ ہاں، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے بے اختیار کہا تھا۔ سعود ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس لڑکی کا مذہب کیا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس سے شادی کرنے کے لیے تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ اب تم سوچو تم کیا کر سکتے ہو، اور اگر تم اسلام قبول کر بھی لو تب بھی یہ یقینی نہیں ہے کہ اس سے تمہاری شادی ضرور ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس کی شادی ہو چکی ہو یا ہونے والی ہو یا منگنی ہو چکی ہو۔ اگر ایسا نہ بھی ہوا تو بھی وہ تمہیں ناپسند کر سکتی ہے یا اس کی فیملی تمہیں ناپسند کر سکتی ہے۔ ہمارے یہاں خاندان برادریوں کا سسٹم بہت مضبوط ہے۔ ہمارے یہاں تو بعض دفعہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، کہاں یہ غیر ملکی سے شادی کر دی جائے، اور غیر ملکی بھی وہ جو نو مسلم ہو۔ اب ایسی صورتحال میں تمہاری اس محبت کا کیا حشر ہو سکتا ہے، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ ہم لوگ آزاد خیال ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر بعض معاملات میں ہم ہمیشہ قدامت پرست ہی رہتے ہیں، خاص طور پر جب کسی معاملے میں مذہب بھی انوالو ہو جائے، اور یہ بھی ایسا ہی ایک معاملہ ہے۔ اب تم ان سب باتوں پر آج رات اچھی طرح سوچو اور دیکھو
کہ کیا تم اتنی پریشانیاں برداشت کر سکتے ہو؟ اس معاملے میں تمہارا ہر قدم ایک جوا ہوگا، اور جوا بہرحال جوا ہوتا ہے، اس میں ہارنے اور جیتنے کے امکانات برابر ہوتے ہیں۔ خار کی صورت میں تم خود پر کس طرح قابو پاؤ گے؟ تمہیں اس بارے میں بھی سوچنا ہے۔ یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد یہ طے کر لینا کہ اس محبت کو قائم رکھنا چاہتے ہو یا پھر یہ معاملہ یہیں ختم کر دینا چاہتے ہو۔ اگر سب کچھ سوچنے کے بعد بھی تم اس لڑکی سے شادی کے خواہشمند ہوئے تو ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لڑکی کو تلاش کر دوں گا، کیونکہ یہ ایسی بھی ناممکن بات نہیں ہے۔ سعود اپنی بات ختم کر کے وہاں سے اٹھ گیا تھا، مگر ڈینٹل کے ذہن میں ابھی بھی اس کی باتیں گونج رہی تھی۔ اس شام وہ ایک بار پھر کسی موہوم آس کے تخت وہاں گیا تھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ اسے اپنے اندر آنسو کا ایک غبار سا اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ اس رات اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ سعود کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ کوئی مسلم عورت کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ تمہیں ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ مذہب کا سوال ایک بار پھر اس کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا تھا، مگر اس بار یہودی یا عیسائی نہیں بلکہ تیسرے مذہب کا پیروکار ہونے کے بارے میں اسے سوچنا پڑ رہا تھا، اور اس بار وہ اس معاملے کو ہمیشہ کی طرح اپنے سر سے جھٹ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی زندگی کا ایک اہم معاملہ اس سے منسلک ہو گیا تھا۔ کیا میں اسلام قبول کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، اور اس سوال نے اس کے ذہن میں بہت ساری پرانی یادیں تازہ کر دی تھی۔ اسلام اس کے لیے کوئی نئی اور انوکھی چیز نہیں تھی۔ اس مذہب سے اس کا پہلا تعارف بہت بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ مراکش میں پیدا ہوا تھا، ایک مسلم ملک میں۔ پھر جن جن ملکوں میں گیا وہ بھی اسلامی ممالک تھے۔ اذان کی آواز پر اپنے کلاس فیلو کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی خاموش ہو جایا کرتا تھا، اور یہ عادت 15 سالوں میں بہت پختہ ہو گئی تھی۔ امریکہ میں ایک لمبے قیام کے بعد پاکستان آنے پر ایک بار پھر بے اختیار اذان کی آواز پر اسے اپنا بچپن یاد آ جاتا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ اسی طرح احتراماً خاموش ہو جایا کرتا تھا جیسے بچپن میں اسکول میں ہوتا تھا۔ ایسی بہت سی دوسری یادیں اس کے بچپن کا حصہ تھی جو کسی نہ کسی طرح اس کی عادت میں شامل تھی، مگر اس وقت وہ یہ سب کچھ سوچے سمجھے بغیر کیا کرتا تھا۔ اسلام کے بارے میں پہلی بار اس نے تب سوچا تھا جب 6 سال کی عمر میں وہ اپنے والدین کے ساتھ 1 سال کے لیے لندن آیا تھا۔ یہی پہلی بار اس نے اپنی ماں کے ساتھ چرچ میں ایک پادری کا وعظ سنا تھا، جس میں وہ لبنان اور دنیا کے کچھ دوسرے علاقوں میں عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے کیے جانے والے مظالم کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ ان مظالم کی کچھ اس طرح منظر کشی کر رہا تھا کہ چرچ کے پنجوں پر بیٹھی ہوئی کچھ عورتوں کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر سسکیاں آ گئی تھیں۔ ان میں سبل بھی شامل تھی۔ ڈینٹل تب حیرانگی سے ماں کو دیکھا تھا، اور وہ خود بھی اداس ہو گیا تھا۔ مسلمان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس دن چرچ سے باہر آتے ہوئے اپنی ماں کی انگلی پکڑتے ہوئے اس نے اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ یہ ان کا کلچر ہے، وہ اپنے علاوہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کی ماں نے کہا تھا۔ وہ غور سے ماں کی جملے کو سوچتا رہا۔ مگر اس طرح لوگوں کو مارنا بہت برا ہوتا ہے نا؟ اس نے ماں سے پوچھا تھا۔ ہاں، بہت برا ہوتا ہے، مگر مسلمانوں کی ان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اور بھی بہت سے برے کام کرتے رہتے ہیں، میں تمہیں گھر چل کر بتاؤں گی، اس کی ماں نے اس سے کہا تھا۔